ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما دزوقنا الدروشري محبتنا اللهم صل على ما شاء الله کچھ جوان اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صل عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب دریا باندے کدی اٹھی گئے کدی تھی گئے اچھیاں ماڑیاں باندے کو ایک پل وچ سے ککو ودیاں رونے بہراتی تے بہنی تھی گئے جنہ سجنا تو اکرم نہ وسدے ہسے او چہرے خاک نشیں تھے گئے جنہ سجنا تو اکرم نہ وسدے ہسے او چہرے خاک نشیں تھے گئے ای دنیا تے سائے سکندری لاکھی ملک دیوالی رہ گئے ای دنیا تے سائے سکندری لاکھی ملک دیوالی رہ گئے ای چند دی وچ زندگی دے کئی دور مثالی رہ گئے آ چھٹی بھرچی موت والی اک حیرت والے بھالی رہ گئے ایک کفن دلیر عزیز نصیب تھے دوے ہاتھ خالی رہ گئے ایک کفن دلیر عزیز نصیب تھے دوے ہاتھ خالی رہ گئے صد وقت قبالی کمال حوی جڑا گھر وچ جی دی ماہی صد وقت قبال کمال حوی جڑا گھر وچ جی دی ماہی جت پھر ہوئی ات خیر ہوئی دندی امنی روز دعا ہے ان خوشیاں استقبال کریں گی نہ کوئی دکھ دی پرواہ ہے ماں مر گئی مک خوشیاں گئیاں ماں جی دی ہے شان بیاہ ہے ماں مر گئی مک خوشیاں گئیاں ماں جیندی ہوئی شان بیاہ ہے ذرا پڑھو نہ خوشی دل دا سرور دل دی خوشی نازک دل دکھائے جے پیو مار گئے نازک دل دکھائے جی کٹ گئی اتار پیو ماں کدی ہس دے ہسے وس دے ہسے کدی ہس دے ہسے وس دے ہسے او خوشیاں ہزار پیو ماں بنا دل دی خوشی دل دا سرور دل دی خوشی دل دا سرور ہوگی بہار پیو مادنا کدی ہس دے مفتی یا قاضی یا عالم ہو گئے حافظ تے یا قاری فاضل ہوئے او بد نصیب جڑا نہیں ادیب او بد نصیب جڑا نہیں ادیب جائے تے گفتار پیو ماں بنا کدی ہس دے ہسے وس دے ہسے
کدی ہس دے ہسے بس دے ہسی او خوشیاں ہزار پیو مہادینہ کدی ہس دے بس دے ہسی کدی ہس دے سبحان اللہ اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد ہدیہ درود و سلام نذران عقیدت بحضور سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات محبوب کل ختم رسول جناب احمد مجتبی سونے تے میٹھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک دیتے بے حد و بے شمار درود و سلام پیش کر تو بعد قابل صد تقریم معزز و محتشم علماء کرام سناخان مصطفیٰ جملہ اشقان مصطفیٰ دور و نزدیک تو مہمانان گرامی جملہ احباب پر تشریف فرما ہونا دعا ہے کہ رب العالمین ازل اساساریاں دی آج دی اے مبارک نشست اپنی برگاہ مقصر قبول اور منظور فرمائے جناب قبلہ زینت القرآن استاد القرآن قبلہ قاری عبدالرشید صاحب بندے ناچیز نقال کی تین وعدہ مطابق آپ آباب دے چہرے اندی زیارت نصیب ہوئی دعا ہے کہ رب العالمین ازل جس مقصد واسطے ساتھ اکٹھا کیتا ہے اللہ کامیابی کامرانی عطا فرمائے سب دے خلوص کو محبت کو اپنی برگاہ مقصر قبول اور منظور فرمائے آج دی بابرکت محفل پاک مرحوم مغفور حاجی بشیر احمد صاحب دی اشارہ شباب چہ علم دی محفل آپ دے صفزدگان جناب محترم عمر حیات صاحب محترم خضر حیات صاحب محترم سکندر حیات صاحب محترم معصوم احمد صاحب توقیر احمد صاحب سارے بھائیاں نے خاندان والیاں نے سجن ساتھیاں نے رل مل کے آج دی محفل پاک دا اہتمام و انتظام کیتا دعا ہے کہ قبلہ حاجی صاحب دے اللہ تعالیٰ درجات دی بلندی فرمائے تمام لواحقین کو صبر جمیل اجر عظیم عطا فرمائے میرے دامن وچ وقت تھوڑا ہے تسی لازمی طور تے کافی دیر دے تشریف فرما ہو جو انشاءاللہ وقت دیتا گیا ادا پابند اس دے وچ میں اپنی گفتگو آپ آپ نال انشاءاللہ پوری کرشاں اللہ کو دعا ہے کہ اللہ سونا حضور دے سونے ممبر جو تباہ کے حق سچ بیان کر دی توفیق عطا فرمائے آج دی محفل پاک کسی نو لڑانے واسطے دل ازاری واسطے نہیں منائی گئی بلکہ امت مسلمان دی اصلاح اور اپنے مرحومین دی ایصال ثواب واسطے معزز محتشم احباب نے محفل پاک دے اہتمام کیتا حضرات گرامی سورۃ مومن آیت کریمہ 60 قرآن آباب موجودین حفاظ کرام علماء کرام قرآن مجید وچ اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان دے ذمے کو ڈیوٹی لائی اللہ اپنے بندے کو مخاطب کر کے فرمیندہ ہے کہ اے میرے بندے تو کی کر تے جو کر سی تے تیرے واسطے میں رب دی طرف انعام کیا ہے کیونکہ دعا دی محفل ہے ایصال ثواب دی محفل ہے تے میں آدیاں موقع محل دے مطابق گفتگو کرنا اللہ سونا ارشاد پہ فرمے دے وقال ربکم ادعونی استجب لکم اللہ فرمے دے وقال اللہ نے فرمایا اپنے حبیب نے فرمایا کہ سونا تسی اپنی سونی زبان نال فرماؤ میں رب پہ فرمیندہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم جیڑا میرا بندہ میرے کو دعا کردہ ہے دعا منگدہ ہے میں اندھی دعا کو قبول فرمینا اللہ سونے دا فرمان ہے ہر پکارے جو قرآن موجود ہے گھات لگے ہونے سورت مومن کھول لوائے آیت نمبر 60 ترجمہ جس مسلک دا کھولے سو مانا یہی نہیں کرسی جڑا سیالوی پہ آتا ہے اللہ فرمے دے بندیا میں اللہ کو دعا منگ شرم نہ کر میں دعا قبول کرنے لی ذاتا لیکن ابھی اللہ تعالیٰ پھر تھوڑی جی بندے مومن واسطے ایک چھکی دینے نشاندہی کرتا ہے کہ اے بندے ہر بندہ بھی دعا منگڑ اللہ نہ اسی کچھ آری بھی ہیں اللہ پھر انہاں دی نشاندہی کرتا ہے اللہ فرمائے دے ان الذین بے شک وہ لوگ یستکبرون جڑے متکبرین مغرورین آکڑ خانین کس واسطے ان الذین یستکبرون عن عبادتی جڑے میں اللہ کو دعا نہیں مانگ دے آکڑن متکبرن مغرورن یا انہاں کو علم دی
کھو تے یا انہاں کو دولت دی چرخی چڑھی ہوئی ہے یا کسی اور معاملے دی وجہ نال او ہاتھ چاون تو شرمیندے دعا نہیں منگدے میں رب دی برگاہ چ جڑان دے نہیں یا اللہ انہاں واسطے کیا ہے فرمایا سیدخلون جہنم داخرین فرمایا انہاں لوکاں واسطے میں عذاب عظیم تیار کیتا ہے جہنم دا عذاب انقدار کریں میں انہاں دے وچ سٹے سا کیڑے انو فرمایا سستکبرون جڑے متکبرین دعا نہیں منگدے گھر جا کے پڑھ لوا ہے جڑے مسلک دے قرآن دا ترجمہ چاہ لوا ہے ترجمہ یہ ہو سی معنی تبدیل تھی سکتے ہیں قرآن تبدیل تھی سکتا اللہ فرمیندہ جڑے بندے میں اللہ کو دعا کر دینا میں انہاں دی دعا قبول فرمینا دعا قرآن مجید کے اندر متعدد مقام دیتے دا ذکر آیا ہے رسول اللہ دی حدیث پاک ایک ذریعہ ہے ایک جڑی دعا ہے اے ساری عبادت دا مغز ہے ساری رات کھڑ کے تائیں عبادت کی تھی ہاتھ چاہ کے اللہ کو کوئی شیعہ نہیں منگی خالی نمان جھولی پھیلا جو میں تے کو اللہ رحمت عطا فرما دے نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے غوثیہ اس وجہ نال دعا منگنا اے اللہ دی طرف بہت بڑا انعام ہے ایک جملہ اکینا وقت امام گزرے امام راضی علیہ رحمہ امام فخر الدین راضی علیہ رحمہ آپ اپنے تفسیر سے لکھ دیں اس آیت کریمہ دیتا ہے آپ فرماندے نے این تو پتہ چلیا کل قیامت علی بندے دی نجات تاں تھی سی کہ جڑا عبادت کر سی بندے دی نجات قیامت علی اگر تھی ہونی ہے تو ان دی دنیا دے اندر عبادت کرن دی وجہ تو کل قیامت علی نجات تھی سی تو فرمایا تھا کو پتہ ہے دعا ایک بہت بڑی عبادت ہے قیامت علی بندی دی نجات عبادت نال تھی سی کہ عبادت کیا ہے دعا بہت بڑی عبادت ہے حضور سونے نے خود فرمایا کہ مقل عبادت الدعا مقل عبادت فرمایا اے جڑی دعا ہے اے عبادت دا مغز ہے صرف عبادت نہیں عبادت دی جان ہے اے درمیان ہے ساری چیزاں دی جان ہے فرمایا اگر دعا عبادت دی مغز ہے تو عبادت دے واسطے جان ہے آسماناں تے زمیناں دا نور ہے ہر مصیبت تو بچن واسطے ڈھال ہے حضور سونا فرمایا جدہ بھی اوکھا ویلا آوے ہوں ویل دعا ممو الدعا ینفو مما نزلہ و مما لم ینزل حضور فرمایا جیڑی مصیبت ہوتی آندھی پئی ہے یا آ گئی ہے ہاتھ چاون دی دیر ہے دعا دی صدقے اللہ ساری مصیبتیں ٹال دینا یعنی دعا مصیبت تو نجات دینی ہے عبادت دا جان تے مغد دعا اللہ دے راضی کرن دا طریقہ ہے اتھے ایک جملہ پہ آدھا توجہ نال سنائے میرا عقیدہ جماعت اہل سنت ہے حنفی بریلوی توجہ ہے میں سنی حنفی بریلوی ہاں جماعت اہل سنت میرا عقیدہ ہے اے جڑے تقریب تھی نہیں پئی اے بھی سنی گھرانے چھے تساں جڑے سن دے پیا تھوڑا عقیدہ سارا دا اکا ہی ہے ہن مسئلہ ساڈے عقیدہ دا ہے لیکن اگر عقیدہ میرا ہوئے تے کتاب دوسری دی ہوئے تے چاس ود ویندے توجہ ہے یا کوئی نہ میں کسی کو کافر نہ آکھڑ دا دیا نہ کسی کو میں فتوہ دینا نہ کسی کو چھڑینا نہ کسی دا نا چھینا میں پوری تقریر سے اگر کسی دا نا چاہیا ہے کہ فلانا انجے میں تقریر چھوڑے ساں لیکن اگر کل پرسوں سویرے سویرے قاری رشید صاحب کو کوئی پوچھے آ کہ تیرا مولی سادہ نا کار گئے وقت قاری صاحب پوچھ سکتے اوہ تو ہیں توجہ ہے یا کوئی نہ میں جو نہ ہی نہیں چاہیا تو ہوں جا اپنے بندہ کے ربانے سے نبے کے گال میری کر گیا ہے توجہ قصور ہوتا میرا کوئی نہیں کتاب دا نا ہے توجہ ہے توجہ رکھے سو تو تاکہ سمجھ آسی زندگی میری اللہ تعالیٰ میں کو شہدی سے واسطے دی تھی کہ میں حق بیان کرا لیکن عقیدہ میرا ہے حوالہ دوجی گھر دی کتاب دا ہے کتاب لکھنا اللہ کون ہے عبد الرشید گنگوئی صاحب عبد الرشید احمد گنگوئی صاحب مسلک دیوبند بہت بڑا ایک نا ہے مجددوں کو آدین بہت بڑا نا ہے اشرف علی تھانوی صاحب رشید احمد گنگوئی صاحب ایک پیر بھائی بھی ہن سنگی بھی ہن کلاس فیلو بھی ہن انہاں اپنے کتاب سے لکھی ہے کیا لکھی ہے فرمایا ایک شہر ہے اس شہر وچ ایک اللہ دا ولی رہندا ہے ایک شہر ہے شہر وچ اللہ دا ولی رہندا ہے پتہ چلے ہے اگلے ولیاں کو منین دیا
سمجھ آئی ہے کوئی نہیں؟ آدھا ایک شہر وچ اللہ دا ولی رہندا ہے، اس شہر وچ ایک بندہ فوت تھی گیا ہے، ان دی اولاد جی ہکا تھی گئی، اور کو ناس بیوی پہلے فوت تھی گئی، دھی کلی رائی 12-13 سال دی آئی تے بابا فوت تھی گیا ہے۔ عبدالرشید احمد گگوئی صاحب اپنے ملفوظات چے لکھ دینے اس اللہ دے ولی دے اس شہر چے بندہ جو فوت تھیا ہے تے کچھ عرصہ گزرے تے راتی اون ولی کو مرن والا بندہ خواب چ ملے ہے، اللہ دے ولی میری بستی دا رہن والا ہے، تو اللہ دا محبوب بندہ ہے، میں تجدا دا قبر چ آیا عذاب پہ تھیندا ہے، بھلا تھی وی میری دھی ہے فلانا محلہ فلانی گلی فلانی چوک چ رہندی ہے، اون دے پاسے وان اون کو آگ میرے پیچھے کو صدقہ خیرات کرے، اللہ میری قبر دے عذاب تو میرے کو نجات دے۔ سمجھ آنی پئی ہے کوئی نہ؟ میں کو گال نہ کٹے نہ بے سیدھی گال پہ کرے نہ کتاب دا حوالہ نہ ہوئے، میں ذمہ وار ہاں۔ توجہ لازمی یہ جملے کو سمجھو، ملفوظات عبدالرشید صاحب گنگوئی حوالہ موجود ہے۔ آپ فرما دینے جدا رات دا ویلا ہویا کہ اللہ دی ولی دی خواب چھے او بندہ آیا فرمے دے اللہ دی ولی مہربانی کرے آ میری دھی کو ونجے آنا فلانا محلہ فلانا گھر فلانا گلی لمبر فلانی تے میری دھی کو آکے آ میرے پچھو صدقہ خیرات کرے آ، اللہ میری مشکل آسان کرے۔ آج بھائی حاجی بشیر احمد صاحب مرحوم آپ کے بچیاں نے کیا کیتا ہے، اے بھی کئی سال ثواب تے صدقہ خیرات کدا بدائے تمام کیتا، کھانے دا پروگرام بنایا، واضح نصیحت دا ذریعہ بنایا، یہ سارا کیا ہے صدقہ خیرات ہے، انہاں دی کتاباں چ لکھا ہے۔ اللہ دے ولی کو بندہ دے ساجری اٹھے میری دھی دی کول ونجے میری دھی کو آکھے میرے پیچھے کوئی صدقہ خیرات کرے، اللہ دا ولی فرمے دا میں آکھا ٹھیک ہے گل لگ گئی میرے ذمہ، سویرے جو اٹھا جڑا راتی خواب چ پتہ دے گیا پوچھ دیا گلی چ پہنچ گیا، وہ گھر جڑا اللہ دی ولی کو دسایا گیا خواب چ دروازہ کھڑکایا، جواب نہیں آیا، نال والے گوانڈی آکھیا دروازہ کیوں کھڑکے لے بابا؟ آدھا اتنے کوئی بچی راندی ہے فلانی دی تھی جی راندی ہے، گھر کوئی نہیں دروازہ نہیں پیا کھلا، انہیں آکھیا اے اتنا کوئی نہیں، جدا گئی دے بابے دا سایہ سر تو چلا گیا ہے، اباش تھی گئی ہے گھر نہیں باندھی، ساری دیوار دریا دی کنارے تے نہاندی رہ وینی ہے، نوجوان بچیاں نال اپنی مستی چ مست رہندی ہے۔ اللہ دا ولی یاد ہے جدا اے جملہ سنا میں پیرا تل زمین نکل آئی میں، بچی نوجوان ہوئے نوجوان بچہ نال دریا چ نہاوے، عجیب منظر ہو سی لیکن دل نو تسلی نہیں آندی، کیونکہ سنیرا آئی پہنچاون آئی، میں ہولے ہولے ٹردا دریا دے کنارے پہنچ گیا، واقعہ میں ویکھے بچے دے بچیاں نہاندے ودنے، میرے کو بچی دا نا یاد آئی، میں دریا دے کنارے تے کھڑ گیا، میں کنڈ کر کے آواز دیتی ہے بچی نہاندی پئی آئی، کپڑے دی کیفیت عجیب آئی، میں کھڑ گیا، میں فلاں دی بھی انہیں آکھا جی بابا تیرا بابا قبر چ عذاب چ مبتلا ہے، مہربانی کرو دے پچھ کوئی صدقہ کر اللہ دے ہاں کرم کرے۔ او اللہ دا ولی آدھا اتنا سمجھاؤں دی دے رہی، بچی جتھیں نہاں دی پئی آئی انہیں لب پانی دی بھری، ایویں میرے پیر والے پاسے سٹیا، آدھا چل بابا میں صدقہ کر لے، پانی دی مٹھ بھر کے ایویں زمین دے کنارے تے سٹی، دریا دے کنارے تے سٹی، اللہ دا ولی آدھے میں کو آدھی چل جا بابا میں صدقہ کر لیا ہے۔ اللہ دا ولی آدھے میرے دل کی پریشانی آئی ہے، عجیب معاملہ ہے، ہک دا پیو دے پہ جو صدقہ نس کیتا، میری گال دا مذاق بنا کے پانی دی لب سڑ گتے، عجیب بچی ہے جی کو پیو دا خیال کوئی نہیں ہے، روندا روندا اللہ دا ولی والا ہے، گھر جو آیا ہے، اللہ دی ولی دی شان ہوندی ہے، تو تے میں اکھیاں کھول کے حقیقت نہ ویکھ سکدے، لیکن ولی دا کمال ہے اکھ بند کرے نہ جہان نو دے دے، اے ولی تے عام بندے دے وچ فرق ہے، تو تے میں اکھیاں کھلے دیاں چیز نو ویکھیاں، لیکن ولی دی صفت اکھ بند کرے نہ جہان دے نظارے وینا ہے۔ او اللہ دی ولی نے کلولا کیتا، ایویں اکھ جو
بند تھئی اوہ بابا خواب لا خواب جام لائے کیا دے دائے قبر اوہائے جا اوہائے لیکن منظر عجیب ہے جنت یا کھلاریاں محل جنت ہے جنت پھلواریاں نے اوہ بابا جنتی دغت بیٹھا ہے اللہ دے ولی پوچھے لائے ہونے تے کو میں چنگلہ میں پہلے ویکھیا ہے تیری قبر جی بھائی تیری قبر جی عذاب ہی ہن تو نظارے تبدیل تھی گئے یکدم تبدیلی کی دی محل بنیا تیری دین دا کچھ نہیں کیتا اے محل کی میں بڑی ای نظام تبدیل کی میں تھے آئے او اللہ دا بندہ آدھا ہے اے اللہ دی ولیاں تو میرے دھی کو لگیاں ہی جیا گیا ہمیں لگی وئی ای کیڑے نے کھلے چھ دعا منگی فرمایا مولا میں بھی تو تیری مخلوقاں میرے حال دے رحم کر اس کیڑے نے خود چھ دعا منگی مولا میں بھی تو تیری مخلوقاں میرے واسطے سبب بنا میری بچی نے اللہ پانی دی جو میں سٹی ہے ایک پانی دا قطرہ اس خود چھ گئے مردے کیڑے دے منہ چھ خود دے پانی گیا ہے جدہ ہوں دے لب نال پانی لگائے کیڑے نے تو نم دا عذاب چاہ اٹھائے جنتی نظارے عطا فرما چھوڑے سبحان اللہ فرما میرا عذاب دور تھی گیا کیڑے نے دعا چمنگی اللہ نے میری مشکل آسان جگی دیا نتیجہ کیا نکلیا میں آتا اللہ دا نام منو ہٹ دھرمی چھوڑو اپنا بغض دوسیا نال نہ لگالو جیندے جیندیا کو لو سکون نہیں پیا کھن دے مریا ویا کو کیوں نہ چھوڑے نے تھوڑیا کتابہ چ لکھو ہے جے کیڑا دعا منگے قبر تو عذاب ہولا تھی ہے جے کیڑے دے دعا منگن نال قبر چ عذاب دور تھی ہے پتر ہوئے حافظ قرآن تے پیو دی قبر نال سورت یاسین پڑھے سبحان اللہ پتر ہوئے حافظ قرآن تے سورت یاسین پڑھے سورت رحمان پڑھے او بابی دا کیا شان ہو سی ایدہ کل خانی تھی وے سبحان اللہ دے سیرے تے گجرے ہوں نات خانی پڑی وے صدقہ خیرات تھی وے آج سورت تسا مٹی نہیں آج تسا ساری روٹی نہیں کھانی